أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں فضول بحثیں کرتے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو ان سے کنارہ کر لیجئے حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی دوسری بات میں فرمایا اے میرے حبیب جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ان میں فضول بحث اور تمہیس اور جھگڑا کر رہے ہیں تو آپ ان سے منہ پھیر لیا کریں اور ان کی مجلس سے اٹھ جایا کریں۔ خاضہ یخوض کا معنی ہوتا ہے پانی میں داخل ہونا، پانی میں گھسنا، اور پھر یہ اس معنی میں استعمال ہونے لگا کہ ہر وہ چیز جو انسان کو جہالت کی طرف لے جائے اس میں گھسنے کو کہتے ہیں خاضہ فلان۔ اور اسی سے عربوں کا ایک قول ہے کہ خاض الماء بالعسل، خاضہ کا معنی گھل مل جانا، کہ پانی شہد میں گھل مل گیا۔ اور عمومی طور پر اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار، ان کا مذاق اڑانا، ان میں ناجائز نقطے پیدا کرنا اور تعویلات تلاش کرنا، جیسے کہ فرمایا کہ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اور فرمایا کہ کل قیامت کے دن کافر کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ ہم بھی ان ٹھٹا مذاق کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، انہیں آپ چھوڑ دیجئے وہ اپنی اسی بک بک میں کھیلتے رہیں اور اپنا وقت ضائع کرتے رہیں اور اللہ کی ناراضگی کو اپنے سر پر لیتے رہیں۔ آپ ان سے اعراض کر لیجئے، ان سے منہ پھیر لیجئے۔ تو فرمایا کہ اے میرے نبی آپ تو بالکل ہی ان کی مجلس میں نہ بیٹھیں، لیکن یہ خطاب مومنین کو بھی شامل ہے، اس لیے کہ اس میں مقصد یہ ہے کہ ایسی مجلس میں نہ بیٹھا جائے جس میں کبائر کا ارتکاب ہو رہا ہو۔ تو جس طرح کبیرہ گناہ کرنا انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے، اسی طرح اس مجلس میں بیٹھنا بھی انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو اہل بدعت ہیں اور اللہ کی آیات میں نئے نئے نقطے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور الجھاؤ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قادیانیوں کو یہ بڑی عادت ہے کہ وہ قرآن مجید کی مختلف آیات کے بارے میں ابہام اور الجھاؤ پیدا کرنے کے لیے بڑے سوالات اٹھاتے ہیں، اور اہل بدعت کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے طریقے کو جائز بنوانے کے لیے یا قرار دینے کے لیے اللہ کی آیات کی غلط تعویل کرتے ہیں اور اس کے غلط معانی بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، فرمایا جو آدمی کسی بدعت والے بدعتی کی عزت کرے گا اس نے اسلام کو کمزور کرنے میں اپنا حصہ ادا کیا اور اسلام کو گرانے میں اس نے تعاون کیا۔ اور حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے بدعتی کی عزت کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نیک عمل کی توفیق چھین لیتے ہیں، اور جس شخص نے اپنی بیٹی کسی بدعتی کے ساتھ بیاہ دی تو اس نے گویا اپنی بیٹی کے ساتھ قطع رحمی کا مظاہرہ کیا۔ اور بدعت جو ہے یہ
گناہ کبیرہ ہی نہیں بلکہ یہ زیادہ خطرناک چیز ہے، کیونکہ آدمی بدعت کو بھی نیکی سمجھ کے کرتا ہے۔ گناہ گار تو اپنے گناہ سے تائب ہو جاتا ہے، لیکن بدعتی یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، اس لیے اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر ضرور ہی بھلا دے آپ کو شیطان، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو نہ بیٹھیے یاد آنے کے بعد ظالموں کی قوم کے ساتھ۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیغمبر بھی بھول جاتے ہیں؟ انہوں نے تو ساری امت کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے، اور اگر پیغمبر ہی بھول جائے تو پھر دین آگے کیسے چلے گا؟ تو فرمایا کہ پیغمبر سے بھول جانا ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بھول پر انہیں قائم نہیں رہنے دیتا بلکہ ان کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھائی اور 4 کی جگہ 5 رکعتیں پڑھا دی، اور نسائی شریف میں اس کی وضاحت ہے کہ یہ ظہر کی نماز تھی۔ تو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ ازید فی الصلاۃ، کیا نماز میں اضافہ ہو گیا ہے؟ اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ 4 کی بجائے 5 رکعتیں پڑھو۔ تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے ہمیں 5 رکعتیں پڑھا دی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون، فرمایا میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں اور میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو۔ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، کہ جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو۔ اس کے بعد آپ نے 2 سجدے سہو کے ادا کیے اور نماز آپ کی مکمل ہو گئی اور بھولنے کی اصلاح ہو گئی۔ تو فرمایا کہ اگر کبھی کسی مسلمان کو یاد نہ رہے کہ یہ لوگ جن کی مجلس میں میں بیٹھا ہوں یہ تو بدعتی ہیں، قرآن کو مذاق کرتے ہیں اور دین کو مذاق کرتے ہیں، تو جب اسے یاد آ جائے یا پتہ چل جائے کہ یہ لوگ ایسے برے ہیں تو پھر ان کی مجلس سے فوراً اٹھ جانا چاہیے۔ اور یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مراد اس سے امت کو تنبیہ کرنا ہے کہ اے مسلمانوں، کسی ایسی مجلس میں مت بیٹھو جہاں دین کے شعائر کا مذاق اڑایا جائے، داڑھی کو مذاق کیا جائے، نمازیوں کو مذاق کیا جائے، یا پردے کو مذاق کیا جائے، یا ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنے کو مذاق کیا جائے۔ اس طرح کے جتنے بھی دینی اعمال ہیں جو لوگ ان سے مذاق کریں اور ان کی توہین کریں، ان کے ساتھ بیٹھنے سے آپ پرہیز کریں، اور آپ نفرت اور اختلاف کا اظہار کرتے ہوئے اس مجلس سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے تو وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ان لوگوں پر جو پرہیزگاری کرتے ہیں ان کے حساب میں سے کچھ بوجھ۔ وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور لیکن نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ اہل علم کا اور جو پختہ علم والے لوگ ہیں ان کا ایسی مجلس میں اس نیت سے بیٹھنا کہ ان کو واضح و نصیحت کریں اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں، یہ جائز ہے۔ فرمایا کہ اگر آپ کبھی ان کی مجلس میں بیٹھنا پڑے تو اس نیت سے بیٹھیں کہ ان کو سمجھانا ہے اور ان کو اس غلط کام پہ تنبیہ کرنی ہے اور ان کو نصیحت کرنی ہے، شاید کہ وہ اس گناہ سے بچ جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا،
اور چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو کھیل اور تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں دنیا کی زندگی نے، وذکر بہ ان تبصر نفس بما کسبت، اور اس قرآن کے ساتھ نصیحت کیجیے تاکہ نہ ہلاک ہو جائے کوئی جان اپنی کمائی کے سبب، ابسل یبسل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ہلاکت کے سپرد کر دینا یا کسی کو گروی رکھنا، اس کا معنی پھنس جانا، عذاب میں گرفتار ہونا اور تباہی اور بربادی کے سپرد ہو جانا ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنے دین کو مذاق اور ہنسی سمجھتے ہیں اور اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے اور کہتے ہیں یار دیکھی جائے گی جو ہوگی، ایک دفعہ دنیا میں مزے کر لو، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہاں جو عیش کر رہے ہیں آگے جا کر بھی ہمیں وہی عیش حاصل ہو جائے گا، یا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آخرت ہوگی ہی نہیں۔ تو فرمایا ان کو نصیحت کرو تاکہ کوئی آدمی اپنی بری کمائی کے سبب اللہ کے عذاب میں نہ پھنس جائے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، نہیں ہوگا اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارشی، وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اگر وہ بدلے میں دینا چاہے ہر ایک فدیہ تو نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، فرمایا قیامت کے دن آدمی یہ خواہش کرے گا کہ اگر میرے پاس زمین سونے اور چاندی کی بھری ہوئی ہو اور ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی زمین ہو اور میں وہ ساری کی ساری اب عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے سپرد کر دوں تو اس کی یہ کوشش بھی قبول نہیں کی جائے گی اور اس کی ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گنہگار سے یہ کہے گا جہنمی سے کہ اگر تیرے پاس یہ زمین سونے اور چاندی سے بھری ہوئی ہو تو کیا تو عذاب سے اپنی جان چھڑانے کے لیے دینے کو تیار ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تو تیار ہوں۔ اللہ فرمائے گا میں نے اس سے بہت ہلکی بات تم سے طلب کی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور میرے نبی کا کہنا مانو، مگر تم نے نہ مانا، اور آج تمہارے لیے سوائے مصیبت کے اور سوائے عذاب میں جلنے کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جو ہلاک کر دیے گئے اپنی کمائی کے باعث، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی ہوگا، وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، اور دردناک عذاب ہوگا اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ صرف کھولتا ہوا پانی پینے پر اکتفا نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہنمیوں کو شدید پیاس لگے گی اور جب وہ پانی طلب کریں گے تو انہیں لہو اور پیپ وہ کھولتی ہوئی انہیں پیش کی جائے گی جس سے ان کی انتڑیوں کے ٹکڑے اڑ جائیں گے اور وہ بڑی سخت تکلیف میں ہو جائیں گے۔ فرمایا صرف پانی ہی نہیں بلکہ ان کو شدید ترین تکلیف دہ عذاب بھی دیا جائے گا، کیونکہ وہ دنیا میں اللہ کے نبی کے ساتھ کفر کرتے تھے
اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ قل اندعو من دون اللہ، کہہ دیجئے کیا پکاریں ہم اللہ کے سوا کسی کو، ما لا ينفعنا ولا يضرنا، جو ہمیں کوئی نفع نہیں دے سکتا اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم پھیر دیے جائیں اپنی ایڑیوں پر، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہدایت عطا کر دی ہم کو۔ فرمایا کہ کیا ہم اللہ کے سوا ان کی پوجا کریں کہ جن کی پوجا ہم کریں تو وہ ہمیں کوئی فائدہ نہ دے سکیں، اور اگر ان کی پوجا چھوڑ دیں تو وہ ہمارا کچھ نقصان نہ کر سکیں۔ اور عقاب عقب کی جمع ہے، عقب کہتے ہیں پیچھے آنے والی چیز کو، اسی سے ہے والعاقبۃ للتقویٰ، عاقبت یعنی انجام کار متقین کے حق میں ہوگا، اور اسی سے عقبہ ہے، آخرت کو عقبہ بھی کہہ دیتے ہیں، اور اسی سے عقوبت ہے کیونکہ وہ بھی جرم کے بعد انسان کو سزا دی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم غیر اللہ کی پوجا کر کے کیا اپنی ایڑیوں پر پھر جائیں؟ جب کوئی انسان واپس الٹے قدموں کسی جگہ سے لوٹ جائے تو اسے کہتے ہیں کہ رد علی عقبیہ، یہ آدمی اپنی ایڑیوں پر لوٹا دیا گیا۔ اور فرمایا کہ اللہ نے ہمیں جب ہدایت عطا فرما دی ہے تو اب اس کے بعد گمراہی کی طرف جانا یہ ہمارے لیے کتنی بڑی بدبختی ہوگی۔ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض، اس شخص کی طرح جسے بہکا دیا شیطانوں نے زمین میں، حیران، جو حیران و پریشان ہے، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے کچھ ساتھی ہیں جو اسے ہدایت کی طرف بلاتے ہیں کہ آ جاؤ ہمارے پاس۔ استہوتہ الشیاطین، یہ ہوا یہوی سے باب استفعال ہے، اس کا مطلب ہے کسی کو دیوانہ بنا دینا، خواہش نفس کا غلام بنا دینا، خواہش کو اس کے سامنے مزین کر کے پیش کرنا۔ فرمایا ایسا آدمی جو خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو جنگل میں جا رہا ہو اور شیاطین اس کو گھیر لیں، اب اسے کچھ پتہ نہ چلے کہ میں نے کدھر جانا ہے۔ حیران یہ مبنی ہے اور اس پر تنوین نہیں آتی، یہ چاہے اس کی حالت نصبی ہو یا جری ہو یا رفعی ہو، یہ ہر حال میں حیرانہ ہی آئے گا، نون کے اوپر زبر ہی آئے گی۔ اور اس کی مؤنث ہے حیرا، جیسے سکران کی مؤنث ہے سکرا اور غضبان کی مؤنث ہے غضبہ۔ تو فرمایا کہ حائر اس پانی کو کہتے ہیں جس کا رنگ متغیر ہو جائے اور اس کے باہر نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہ ہو۔ جو لوگ سعودی عرب گئے ہیں یا اس کے بارے میں جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ریاض میں حائر کی جیل سب سے بڑی جیل ہے، اس علاقے کا نام حائر ہے جہاں یہ سب سے بڑی جیل پائی جاتی ہے۔ تو حائر اس زمین کو کہتے ہیں جہاں پانی کھڑا ہو جائے اور اس کے نکلنے کی کوئی جگہ نہ ہو اور اس کا رنگ متغیر ہو جائے۔ یہی حال اس بندے کا ہوتا ہے جس پر شیاطین کا اور جنات کا غلبہ ہو جائے اور اسے کچھ پتہ نہ چلے کہ مجھے کدھر جانا ہے۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، کہا جاتا ہے کہ یہ آیت عبد الرحمن بن ابی بکر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ جنگ بدر میں کفار کی طرف سے شامل ہو کر اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے،
بعد میں اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی اور یہ بڑے اچھے مسلمان بن گئے. اور صدیق اکبر کے خاندان کی 4 پشتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہیں. ابو قحافہ جو ابو بکر صدیق کے والد تھے یہ صحابی ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابی ہیں. عبد الرحمن ابن ابی بکر صحابی ہیں اور ان کے بیٹے محمد بن عبد الرحمن بھی صحابی ہیں. تو یہ واحد خاندان ہے جس کی 4 پشتیں بیک وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہیں. قل ان هدى الله هو الهدى، کہہ دیجئے کہ سیدھا راستہ تو صرف اللہ ہی کا راستہ ہے. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سر جھکا دیں رب العالمین کے لیے. اسلام کا معنی استسلام، یعنی اپنے آپ کو کسی اور کے سپرد کر دینا اور اپنی مرضی ختم کر دینا. جب کوئی انسان اپنی مرضی ختم کر کے اللہ کی مرضی پر چلتا ہے تو وہ مسلمان کہلاتا ہے، لیکن اگر وہ پھر بھی اپنی مرضی پر چلے تو وہ مسلمان نہیں، کوئی اور چیز بن جاتا ہے. چلیے جناب ترجمہ دہرا رہے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو مذاق اڑاتے ہیں ہماری آیتوں کا، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے منہ پھیر لیجئے. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں الجھنے لگ جائیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر بھلا دے کبھی آپ کو شیطان، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد ظالموں کی قوم کے ساتھ نہ بیٹھیے. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور نہیں ہے پرہیزگاروں پر ان کے حساب میں سے کچھ بوجھ. وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، لیکن نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ بچ سکیں. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو کھیل اور تماشا. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو دنیا کی زندگی نے. وَذَكِّرْ بِهِ، اور اس قرآن کے ساتھ نصیحت کرو. ان تبصر نفس بما کسبت، یہ کہ کوئی جان اپنی کمائی کے سبب ہلاکت میں نہ جا پڑے. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، نہیں ہوگا اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارشی. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر بدلے میں دینا چاہے وہ ہر ایک فدیہ، لا يُؤْخَذْ مِنْهَا، نہیں قبول کیا جائے گا اس سے. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہلاک کر دیے گئے اپنی کمائی کے سبب.
لہم شراب من حمیم، ان کے پینے کو کھولتا ہوا پانی ہوگا، وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور تکلیف دہ عذاب ہوگا اس بات کے باعث کہ وہ کفر کرتے تھے۔ قل اندعو من دون اللہ، کہہ دیجئے ہم اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں، ما لا ينفعنا ولا يضرنا، جو ہمیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہدایت عطا کر دی ہم کو، کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض، اس شخص کی طرح جسے بہکا دیا شیطانوں نے زمین میں، حیران، جو حیران و پریشان ہے، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے کچھ ساتھی ہیں جو اسے ہدایت کی طرف بلاتے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے کہ اللہ کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب جہانوں کے رب کے فرما بردار ہو جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔